جب آتا ہے تو اپنا چہرہ بدل ڈالتے ہیں، اپنا رویہ بدل ڈالتے ہیں، اپنے کریکٹر بدل ڈالتے ہیں کہ گلی میں جو سامنے آ رہا ہے یہ مسلمان ہے، کیونکہ پتا ہے آج سب سے بڑا بدماش مسلمان ہی نظر آتا ہے، آج سب سے بڑا شرابی مسلمان ہی نظر آتا ہے، سب سے بڑا جوئے کے اڈے کھولنے والا مسلمان ہی نظر آتا ہے۔ آپ باہر کا پوری دنیا کا جائزہ لو اور دنیا کا جائزہ لینے کے بعد اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھال کے پھر دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو کہ میری پہچان کیا ہے۔ کیا میری پہچان وہ تھی جو یزید کی پہچان؟ یزید کی پہچان میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یزید کی پہچان کیا تھی؟ شراب پینا یہ یزید کی پہچان تھی، زنا کرنا یہ یزید کی پہچان تھی، ڈاکہ زنی کرنا یہ یزید کی پہچان تھی، نماز چھوڑنا یہ یزید کی پہچان تھی، زکات نہ دینا یہ یزید کی پہچان تھی، روزہ نہ رکھنا یہ یزید کی پہچان تھی۔ اب آئیے ذرا میرے امام کی حالت کو دیکھیے، امام حسین کے حال کو دیکھیے۔ ایک نظریہ یزیدیت کا ہے، ایک نظریہ حسینیت کا ہے، ایک طرف حسینیت ہے ایک طرف یزیدیت ہے۔ یزیدیت آپ نے سنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، بدزانی کرنا یہ یزیدیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ تو کیا حسینیت یہ ہے؟ حسین قرآن پڑھتا ہے، حسین قرآن سینے سے لگاتا ہے، حسین سجدہ کرتا ہے، حسین سجدے سے محبت کرتا ہے، حسین تقریر کرتا ہے، حسین تقریر سے محبت کرتا ہے۔ تیری پہچان بس اسی جملے پہ ڈال رہا ہو اور اپنا جملہ سینے پہ رکھ رہا اور پھر اپنے آپ کو کپتان میں رکھ کے پھر اپنے آپ پہ غور کر کہ تو حسینی ہے یا پھر یزیدی ہے۔ حسین کی پہچان شراب پی، یزید کی پہچان شراب کر پینا، بدکاری کرنا، اور حسین کی پہچان سر کٹا کے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر ایک اپنی اپنی پہچان رکھتا ہے۔ ہماری تمہاری پہچان کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں کہ پہچان کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، حسینیوں نے کیا کیا تھا۔ نعرے لگانا بہت اچھی بات ہے تاکہ دشمن کی کلیجے پہ خوف پیدا ہو جائے۔ حسین حسین کا ایسا نعرہ لگانا چاہیے کہ دشمن کو بھی پتا چل جائے کہ حسین تو 1400 سال پہلے گئے تھے لیکن حسین کے ماننے والے آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک حسین کا نعرہ ایسے ہی گونجتا رہے گا۔ حسین کا نعرہ کیا ہے، حسین کہاں ہے، ہم کہاں تلاش کرتے ہیں، یہ میں آنے والی یعنی بعد میں آنے والی تقریر میں بتاؤں گا کہ حسین کہاں ہے اور ہم کہاں تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو عاشورہ کی رات ہے 10ویں تاریخ، اس 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین میں نے کل بتایا کہ کربلا کے میدان میں اترے اپنے قافلے کے ساتھ۔ 7 محرم کا دن ہے، حضرت امام حسین پہ پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین پہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، حضرت امام عالی مقام ہے اور آپ کے ساتھ 82 لوگ ہیں، یعنی اس میں عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان ہیں، سب ملا کے 82 کا قافلہ ہے۔ اور اس طرف ابن سعد بھی آیا ہوا تھا اور کئی لوگ بڑے بڑے آئے تھے۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین کا مقابلہ کیا ہے، اور مقابلہ اس لیے کیا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور یہ سعد بن ابی وقاص اس ہستی کا نام ہے جو سب صحابہ جب بولتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو، لیکن سعد اس ہستی کا نام ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا سعد محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ اتنی بڑی ہستی، اشرا مبشرہ صحابہ میں اتنی بڑی ہستی کا بیٹا اور حسین سے ٹکر لینے میدان میں اتر گیا، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا۔ اب آپ ایک یعنی معاملہ دیکھیں اور انتخاب دیکھیں۔ ایک طرف یزید تھا اور یزید کے انتخاب کے لیے حسین ابن علی کو کیوں چنا گیا؟ صحابہ تو بہت تھے اس زمانے میں، بہت صحابہ اکرام تھے اور وہ صحابہ اکرام موجود بھی تھے، لیکن خاص کر کے حضرت سیدنا حسین ابن علی کو کیوں چنا گیا؟
میدان کربلا میں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین کو کیوں چلا گیا؟ تو علماء اکرام نے لکھا کہ یزید کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بہت مضبوط تھا. یزید کی تاریخ دیکھیں، یزید کا باپ صحابی، یزید کا دادا صحابی، یزید کی دادی صحابیہ، یزید کی ماں صحابیہ. یہ بیک گراؤنڈ تھا یزید کا، اس لیے کہ یزید کا جو پیچھے جو طاقت تھی وہ یزید کی طاقت بہت مضبوط تھی. یزید صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کا پوتا ہے، صحابیہ کا پوتا ہے. اتنا بڑا آدمی اور اتنے بڑے آدمی کے پیچھے جو طاقت تھی وہ صحابہ کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی. تاکہ اس سے ٹکرانا کوئی معمولی بات نہیں. اس کو ٹکرانے کے لیے اتنا بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اس سے 100 گنا زیادہ مضبوط. کس طرح؟ رشتے میں، نسل میں، خاندان میں، بہادری میں، طاقت میں، ہر طرح سے اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اب یہ یزید کا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی یزید خود، یزید کا باپ صحابی، یزید کا دادا صحابی، یزید کی دادی صحابی. اب آئیے حضرت امام حسین کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا یزید کے لیے؟ تو تاکہ امام حسین کا باپ مولا علی مشکل کشا ہے، امام حسین کی ماں سیدہ خاتون جنت ہے، امام حسین کا نانا ساری خاندان، ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے. یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے حسین کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ یزید کا مقابلہ وہ کرے کہ یزید کی ماں سے اس کی ماں بھی افضل ہو، یزید کے دادا سے اس کا دادا افضل ہو، یزید کے باپ سے اس کا بابا افضل ہو، یزید کے بھائی سے اس کا بھائی افضل ہو. اب ذرا دیکھو، یزید کی ماں عیسائی ہے اور وہ ملک شام کی رہنے والی ہے، اور حسین ابن علی کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. اس طرح الحمدللہ جاگتے رہیں گے تو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، اور الحمدللہ جو اپنی تقریر ہے وہ ٹھکانے بھی لگ جائے گی. اس طرح اگر جاگتے رہے اور نیند آ گئی تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کس کس آدمی کو نیند آتی ہے، کیونکہ آج جو ذکر ہو رہا ہے وہ شہداء کربلا کا ذکر ہو رہا ہے. بیک گراؤنڈ دیکھیں، یزید کی ماں سے حضرت حسین کی ماں افضل ہے، کیونکہ زمانے میں حسین کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں ہے. حسین کا نانا بے مثال، حسین کی ماں بے مثال، حسین کا بابا شیر خدا فاتح ہے، خیبر ہے، جس نے خیبر کے قلعے کو ایک ہاتھ میں اٹھا دیا تھا. اس لیے یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے حسین ابن علی کا انتخاب کیا گیا. اب محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کی جو آج رات ہمارے پاس آئی، یہ رات آئی، یہ رات کربلا میں آئی تھی، اور نبی محرم الحرام شام کا وقت تھا، سورج ڈھلنے والا تھا. امام عالی مقام امام حسین نے نماز عصر پڑھ کے اور اپنے خیمے کے باہر تلوار کی نوک زمین پہ گاڑ کے حیدری ذوالفقار پہ دستے پہ اپنا سر مبارک رکھ کے اور سر کو جھکائے ہوئے ایک گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر عاشق اور دیوانے امام حسین کی اس حالت کو دیکھے تو وہ دیوانے کہتے ہیں حسین کا بدن تو کربلا میں تھا، روح مصطفیٰ کے مدینے میں تھی، روح مصطفیٰ کے مدینے میں تھی. حسین اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں یزیدیوں نے نکارہ بجایا، یزیدیوں کی طرف سے نکارہ بجا، اور نکارہ جب بجا تو حضرت عباس کو بلایا ہے. جب حضرت عباس کو امام حسین نے بلایا تاکہ جاؤ بھائی دیکھ کے آؤ یہ یزیدیوں نے نکارہ کیوں بجایا ہے. حالانکہ نکارہ جو ہوتا تھا وہ جنگ کا بجایا تھا جاتا تھا اور جنگ شروع کرنے کا وقت ہوتا تھا. تاکہ انہوں نے نکارہ کیوں بجایا ہے؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نکلے ہیں، یزیدیوں کے پاس آئے ہیں. یزیدیوں کے پاس آ کے کہا کہ تم نے نکارہ کیوں بجایا ہے؟ تو کہا کہ آپ یا تو امام حسین سے کہو ہماری بیعت یزید کی، ہمارے امیر کی بیعت کریں، یا پھر میدان لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فیصلے دو ہیں، یا تو بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب حضرت عباس نے
क्यों? उन्होंने कहा कि वक्त थोड़ा सा है, मुख्तसर सा वक्त है, तुम हो 72 जाने, हम है 22,000 का 72 जानों का मुकाबला ही क्या होता है? कोई मुकाबला नहीं। असर की नमाज हो चुकी है, मगर इससे पहले फैसला हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। उन्हें पता नहीं था। हजरत अब्बास अलमदार वापस आए, हजरत इमाम हुसैन उसी हालत में बैठे हुए थे। हजरत अब्बास ने सलाम किया, इमाम हुसैन ने सर को उठाया, सुभान अल्लाह, सर को उठा के और आंखें हजरत अब्बास की तरफ देखा और देख के कहा कि क्या मामला है? तो कहा यजीदियों ने नकारा जंग के लिए बजाया है। कहा तुम हो थोड़े 72 जाने, हम है 22,000 और 22,000 का 72 जानों का मुकाबला ही क्या हो सकता है? असर की नमाज हो चुकी है, मगरिब से पहले फैसला हो जाएगा। और हजरत इमाम हुसैन जलाल में आ गए, ताकि उन नादानों से जाके कह दो जंग आज नहीं होगी, जंग कल होगी। ये जो समझ रहे हैं कि असर और मगरिब के बीच का दरमियान में सब कुछ हो जाएगा, का उन्हें पता नहीं मैं फातेह खैबर मौला अली का बेटा हो। उन्हें पता नहीं ये खीमों में नूर की तस्वीर है, ये नबी के घर वाले हैं, ये नबी का घराना है। उनको जाके कह दो जंग होगी, लेकिन जंग ऐसी होगी, आज से पहले न जंग ऐसी हुई है और न ही कयामत के सिवा तक ऐसी जंग होगी। उनसे जाके कह दो कि जंग तो होगी, लेकिन तुम जो समझ रहे हो कि ये बीच में मामला हो जाएगा, कहा कि मामला नहीं, तुझे पता नहीं ये अली शेर खुदा की कछाड़ के शेर नर बैठे हुए हैं। कि उन्हें पता नहीं जंग तो होगी, लेकिन ऐसी जंग होगी, धरती पे ऐसी जंग देखी नहीं गई थी, ऐसी जंग हुई भी नहीं थी। अब क्या हुआ, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। अब मामला ये हुआ कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उन्होंने हजरत अब्बास अलमदार को भेजा, ताकि उनसे जाके कह दो जंग कल होगी। और कल का जो दिन आने वाला है ये यानी मुहर्रम की 10 तारीख है, और ये 10 मुहर्रम का 10वां का दिन है, और 10 तारीख का दिन हुआ है। ये रात किस तरह गुजरी है अगर बयान की जाए तो मेरे सीने में इतनी ताकत नहीं कि वो रात किस तरह, हमने जिस तरह चौकों में ये मामला लगा के रखा है, हम जो कर रहे हैं, क्या हुसैनियों ने यही किया था? या करबला के मैदान में आंखें बंद करके आप चलो और मैं जो बयान कर रहा हूं उसे सुनो। करबला में इमामों ने कैसे रात गुजारी है, और हम चौक चौराहे पे दीवारों पे खड़े होके आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। क्या हुसैनियों ने करबला के मैदान में रात इस तरह गुजारी है? नहीं। अगर तारीख पढ़ के देखोगे तो उन्होंने मोहलत मांगी है कि आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, आज हम खुदा की बंदगी कर रहे हैं। कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई फातिहा पढ़ रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, कोई सजदा कर रहा है। आज की रात देखा जाए तो मुसलमान चौराहे पे नहीं, मुसलमान सजदे में होना चाहिए, मुसलमान सजदे में होना चाहिए, क्योंकि हुसैनी इस रात सजदों में थे, हुसैनी नमाजों में थे। ये रात तो जैसे करके इबादत में गुजर गई, दिन निकला है कयामत नुमा दिन, कयामत सुबरा नुमा दिन निकला है। और ये दिन जब निकल के इमाम हुसैन के खीमे पे आया है तो देखा है कि खीमा शहजादों से भरा पड़ा है, खीमे में नूर की तस्वीरें। और ये दिन भी दिन ने मंजर देखे थे, दिन ने ये गमगीन मंजर देखा था, और दिन आज भी उसकी सुर्खी बजारी है। जब दिन निकलता है तो लाल होकर निकलता है, और जब डूबता है तो लाल होकर डूबता है। कहते हैं कि इससे पहले ये सुर्खी, ये लाल पीला जो पाया जाता है, ये सूरज में नहीं पाया जाता था। ये जब करबला का मंजर उसने देखा, उसके बाद इसमें ये पीलापन पाया जाता है, क्योंकि उस दिन सूरज ने भी अपना मुंह छुपा दिया था। करबला में मंजर ही ऐसा था, उस सूरज ने भी देखा था कि सुबह में जब निकला था तो खीमा भरा हुआ था, और शाम को जब डूबने पे आया था तो खीमा लुट चुका था, खीमा लुट चुका था। खीमे में कोई बाकी नहीं रही बचा था। शहजादियां थी जिनके कानों से बालियां भी नोच दी गई थी, जिनके बदन से चादरें भी छीन ली गई थी। मंजर कितना खतरनाक है, करना ये हर साल सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन करबला की हकीकत क्या है न मैं समझा, न आप समझे, न कोई समझा पाया है। करबला की हकीकत को जिन्होंने समझा वो फिर नाटक नहीं करते, वो कुरान पढ़ते हैं, वो फिर नाटक नहीं करते, वो कुरान पढ़ते हैं।
رنگی تصویریں نہیں دیکھتے، وہ پھر کسی اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ خدا کا گھر دیکھتے ہیں، خدا کا در دیکھتے ہیں۔ خیر رات تو گزری، دن نکلا، انہوں نے پھر سے نکارہ بجائی، امام حسین میدان میں اترے اتمام حجت کے لیے ان سے خطبہ دیا، کہا کہ اے نادان لوگوں مجھے پہچانو میں ہوں کون۔ امام حسین نے خطبہ دیا، کہا لوگوں مجھے پہچانو میں ہوں کون، میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر نور نظر ہوں، اور میں حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ لوگوں تم جانتے ہو، تم میرے نبی کا، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی پہ ایمان لائے ہو اور اس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اے یزیدیوں مجھے پہچانو، میری فضیلت کو پہچانو، اگر تمہیں ماننے میں نہ آئے، کیا تمہیں پتا نہیں میرے نانا نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا حسین جنت کا پھول ہے، میرے نانا نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار حسن اور حسین ہے۔ کیا یہ فضیلت تم نے ہماری سنی نہیں ہے؟ اب امام حسین تقریر کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، یزیدی رونے لگے، یزیدی چیخنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ہلچل یزیدیوں میں مچ گئی۔ میرا حسین تقریر کر رہا ہوں، میں کیا تقریر کروں، آپ کیا تقریر کریں؟ تقریر تو علی کے گھر کی لونٹی ہے، تقریر تو علی کے در سے لوگوں کو ملی ہے۔ جب وہ جملے نکلتے تھے تو تقریر کو بھی اندازہ ہوتا تھا کس کی زبان سے نکل رہا ہوں۔ یعنی امام حسین نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، کہا یزیدیوں مجھے پہچانو، لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی، پہچاننے کا نام ہی نہیں کر رہے تھے۔ کہا حسین یا بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا ماننے والے تو نہیں آئے، واپس خیمے میں آئے، حضرت امام حسین خیمے میں آئے۔ اب حضرت امام حسین نے کہا ہے کہ یزیدیوں نے نکارہ بجا دیا ہے، تیر پھینک دی ہے، اب معاملہ جو ہو رہا ہے، جنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ امام حسین نے ساری جو شہادتیں ہیں 12 ہم سنتے رہتے ہیں، امام حسین کیا کام کر رہے ہیں؟ شہزادے کو سوارتے ہیں، گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں اور پھر لشکر میں بھیجتے ہیں، دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے، شہید ہوا، امام حسین گئے، اس کو گود میں اٹھا کے لائے، خیمے کے پاس رکھا، دوسرے کو سوارا۔ امام حسین کے جو جانسار مددگار تھے وہ ایک ایک کر کے آتے رہے اور میدان کربلا میں جنگ میں شہید ہوتے رہے۔ ایک شہید ہوا، امام حسین گئے، اس کو اٹھایا، دوسرا گیا، اس کو بھی اٹھایا، لاشوں کے انبار لگاتے جا رہے ہیں۔ خیمے کے سامنے حضرت حسین پاک علیہ السلام لاشیں رکھ رہے ہیں۔ اب جاتے رہے، ہر ایک آتا رہا، جاتا رہا، میدان میں نبی کے نواسے کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا۔ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اب سارے کے جانسار تھے، جو مددگار تھے، وہ سارے کے سارے قربان ہو گئے۔ اب 17 نور کی تصویریں بچی۔ اب خیمے میں جب نظر دوڑائی تو نور کی تصویریں بچی ہیں، سب کے سب شہید ہو گئے ہیں۔ اب شہزادہ رسول بچے ہیں، نبی کے گھر والے بچے ہیں، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ ایک سے ایک بڑھ نوجوان حضرت امام حسین کے سامنے آ کے کوئی کہہ رہا ہے چچا مجھے اپنی اجازت دو تاکہ میں میدان میں جا کے دشمنوں سے لڑائی کروں، کوئی کہہ رہا ہے ماما مجھے دو اجازت دو، کوئی کہہ رہا ہے چچا مجھے اجازت دو۔ حضرت امام حسین سب کو سوار رہے ہیں، گھوڑے پہ بٹھا رہے ہیں، امامہ باندھ کے اور پھر روانہ کر رہے ہیں۔ میدان میں آ رہا ہے، دیکھا کہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، گئے اور اٹھا کے لائے، واپس اسی جگہ پہ رکھ دیا، کسی کو نیزہ رکھا، کسی کو تلواریں لگی، یہ میدان کا معاملہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے سارے جب قربان ہوتے گئے، اب جو بچے تھے میدان کربلا میں وہ حضرت امام حسین ہے، حضرت عباس علمدار ہے، حضرت امام قاسم ہے، حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اصغر ہے، حضرت امام قاسم ہے، حضرت امام زین العابدین ہے، بس اتنے ہی بچے، سارے قربان ہو گئے۔ جب سارے قربان ہو گئے تو قاسم سامنے آئے، حضرت امام حسن کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم سامنے آئے، اور قاسم جب سامنے آئے تو حضرت امام حسین سے اجازت مانگنے لگے، کہا کہ چچا اجازت دو۔ سگے بھائی کے بیٹے حضرت امام حسن کے بیٹے سامنے آئے، اجازت لینے لگے، کہا چچا جان اجازت دو۔ امام حسین نے کہا تو میرے بھائی کی تصویر ہے، تجھے میں کیسے اجازت دوں؟ مجھے پتا ہے میدان کربلا میں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، بھلا میں تجھے میدان میں کیسے جانے دوں گا؟
حضرت قاسم کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے بازو میں ایک تعویذ باندھا ہوا تھا، تعویذ چھوڑا اور چھوڑ کے حضرت حسین پاک کے ہاتھ میں دیا۔ امام حسین نے خط کھولا تو وہ تعویذ نہیں، خط تھا جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا، اور لکھ کے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میرے بھائی حسین پہ جب مشکل وقت آئے، جب کڑا وقت آئے تو حسین کے نام پہ فدا ہو جانا، حسین کے نام پہ قربان ہو جانا۔ حضرت امام حسین نے خط کو دیکھا اور خط کو آنکھوں سے لگایا کہ اللہ تعالیٰ اگر بھائی عطا فرمائے تو حسن مجتبی جیسا عطا فرمائے، تو اپنے بیٹوں کو اپنے بھائی کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت قاسم اصرار کرنے کے بعد ہم میدان میں آتے ہیں، اور میدان میں آ کے حضرت امام قاسم رز پڑھتے ہیں، اور وہ رز یہ تھا کہ یزیدیوں سنو، میں حضرت امام حسن کا بیٹا ہوں، میرا نام قاسم ہے، میرے دادا کا نام شیر خدا ہے، میرے دادا کا نام شیر خدا ہے، جس نے ایک ہاتھ میں خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا۔ جب اکھاڑ کے پھینکا تھا تو میدان کے ذرے ذرے سے یہی آواز آئی تھی، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سارے میدان سے یہی آواز آتی تھی۔ کہا مجھے دیکھو، مجھے پہچانو، اور حقیقت میں یزیدی باتیں کرنے لگے۔ امام قاسم جب میدان میں تو اترے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند میدان میں اتر چکا ہو، جیسے کہ 14ویں کا چاند میدان میں اتر چکا ہے۔ ایک روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی حضرت قاسم کا حضرت بی بی سکینہ سے یعنی جو سگائی ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، وہ منگنی جو ہوتی ہے وہ ہو چکی تھی حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ سے۔ لیکن یہ جو ہم نے رواج لگایا ہے کہ مہندی نکالی جاتی ہے، مہندی لگائی جاتی ہے، نادانوں جب کربلا کے میدان میں وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو مہندی کہاں سے آئے گی؟ وہاں پینے کے لیے پانی کا قطرہ نہیں، اور تم کہتے ہو تو مہندی لگائی گئی تھی، دولہا بنایا گیا تھا، دولہا بنایا گیا تھا، لیکن دولہا کٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، دولہا رب کے نام پہ کٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت امام قاسم پہنچے اور للکارا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ارزق نام کا ملک شام کا بہت بڑا پہلوان، اس سے ابن سعد نے کہا کہ اس کے مقابلے میں تو جا۔ اس نے کہا یہ سامنے 17 سال کا بچہ ہے، بھلا میں اس سے کیا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ بچوں سے مقابلہ کرنا یہ میری توہین ہے، میں بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا ہوں۔ ابن سعد جانتا تھا ان کی فضیلت، انہیں ابن سعد صحابی رسول کا بیٹا تھا، اسے پتا تھا یہ میدان میں جو ایک ایک کر کے اتر رہے ہیں یہ شیر خدا کی کچھار کے شیر نر ہیں، ان کی رگوں میں پانی نہیں، ان کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ، علی کا خون بہتا ہے۔ ان کو پتا تھا، تاکہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بچے سے میں مقابلہ نہیں کروں گا، بچے سے مقابلہ کرنا توہین ہے، کہ یہ مت سمجھ بچہ ہے، یہ سامنے جو کھڑا ہے یہ علی کی کچھار کا شیر نر ہے، اس سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں۔ ارزق نے کہا کہ اگر زیادہ تو کہتا ہے تو میرے 4 بیٹے، ایک ایک کر کے کو بھیج، اس بچے کا مقابلہ وہی کریں گے۔ اب کیا ہوا، ایک ایک کر کے آتا رہا، مقابلہ کرتا رہا۔ امام قاسم اس طرح سے ذوالفقار حیدری کا وار کرتے، 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ ڈھیر بن جاتے تھے۔ ارزق نے دیکھا کہ 4 بیٹوں کو کاٹ دیا ہے، اب یہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا، تاکہ بچے تو سمجھتا نہیں میں کون ہوں، میں 1000 کا مقابلہ کرنے والا ہوں۔ امام قاسم نے کہا بھلے 1000 کا مقابلہ کرنے والا ہوگا، لیکن مجھے بھی تو پہچان میں کون ہوں، میں جو میدان میں آیا ہوں، میرا نسب بھی دیکھ، میرے دادا کا نام علی شیر خدا ہے، میری دادی کا نام فاطمہ ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت قاسم نے سنبھل کے 2 بار کیا تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب حضرت قاسم واپس آئے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، کہنے لگے کہ چاچا جان ایک قطرہ بھی پانی کا مل جائے تو اکیلا ان 22,000 کے لیے کافی، اکیلا 22,000 کے لیے کافی ہو۔
لیکن پانی کا قطرہ مل جائے. حسین نے کہا کہ اے میرے بھتیجے پانی نانا جان کے ہاتھ سے آب کوثر کا پینا. حضرت امام قاسم بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب باری آئی ہے حضرت عباس کی. حضرت عباس کہتے ہیں اے میرے بھائی حسین مجھے ذرا نہر فرات تک جانے دو اور مجھے وہاں جا کے پانی بھرنے دو. اب مجھے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے, علی اصغر کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے, ان بچوں کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا ہے. حضرت حسین نے کہا کہ اے میرے بھائی عباس تو علمدار ہے, تو میری میدان کا جھنڈا اٹھانے والا ہے, تیرے ہاتھ میں تو ان غازیوں کا جھنڈا ہے, اور تو چلا گیا تو میرا جھنڈا کون سنبھالے گا. زیادہ اصرار کیے تو اجازت دی امام نے. حضرت عباس آئے ہیں میدان میں کس طرح آئے؟ نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں. نہر فرات دریا کا نام ہے, اس دریا کی طرف جا رہے ہیں صفوں کو چیرتے ہوئے. اور یہ بھی حضرت علی کے بیٹے, حضرت عباس بھی علی کے بیٹے ہیں. قسم سے لکھا ہے لوگوں نے کہ جب عباس میدان میں آیا تو لوگ یزیدیوں کے قافلے والے لوگوں نے کہا میدان میں جیسے عباس داخل ہوا تو ایسا لگتا تھا جیسے علی شیر خدا میدان میں آ گیا ہو, جیسے علی شیر خدا میدان میں آ گیا ہو. یہ علی کا شیر آگے بڑھتا گیا, یزیدیوں کو کاٹتے مارتے بھگاتے نہر فرات کے کنارے پہ پہنچ گیا. اب نہر فرات میں مشکیزہ ڈالا, پانی بھرنے لگے, پانی بھر کے کہا تھوڑا سا پی لو. اور جب پانی پینے لگے تو ان خیمے میں تڑپنے والوں کی پیاس یاد آ گئی. کہا کہ عباس تو یہاں نہر فرات کے کنارے پہ پانی پیے اور وہاں تیرا بھتیجا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے, وہ سکینہ معصوم تڑپ رہی ہے پیاس سے, اور تو یہاں پانی پیے گا. حضرت عباس نے کہا پانی نہیں پیا, اور پانی کا چلو اسی پہ ڈال دیا نہر فرات پہ. مشکیزہ اٹھایا اور چلنے لگے. جب چلنے لگے تو کیا ہوا؟ اب یزیدیوں چیخنے لگے, چلانے لگے, اور یزیدی کہنے لگے لوگوں حضرت امام حسین کے خیمے تک پانی مت جانے دینا, خیمے تک پانی مت جانے دینا. اس لیے تو انہوں نے پیاسا رکھا تھا چیز سے. انہیں پتا تھا کہ یہ کھاتے پیتا ایک قافلے کا ایک مرد مجاہد, حسین کے قافلے میں آنے والا ایک ہی شہزادہ اگر پانی بھی پیتا رہے کھانا بھی کھاتا رہے تو پورے یزیدی 22,000 لشکر کے لیے اکیلا شہزادہ کافی. اب چیخیں کرنے لگے, مارنے لگے, ایک دوسرے کو کہنے لگے لوگوں حضرت حسین کے خیمے تک پانی مت پہنچنے دینا. اگر خیمے حسین تک پانی پہنچ گیا تو پھر یوں سمجھو آتی دنیا تک اس دنیا میں یزیدی کوئی نہیں رہے گا, اور پورے کے پورے کٹ کے, اور پھر ہمارا نام جب بھی لیا جائے گا ذلت کے ساتھ لیا جائے گا کہ 22,000 کے مقابلے کے لیے اکیلا نوجوان آیا تھا اور 22,000 کو مار کے میدان سے بھگا دیا تھا, کاٹ ڈالا تھا. اب کیا ہوا؟ ادھر سے ادھر سے بھالے تیر نیزے چلنے لگے. حضرت عباس کا ایک بازو کٹا, مشکیزے کو دوسرے بازو میں لیا, لاتوں سے مارتے جا رہے ہیں, آگے کے تو دوسرا بازو بھی کٹ گیا. اب مشکیزہ حضرت امام عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں چبایا, پھر بھی لڑتے جا رہے ہیں, خیمے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک ابلیس نے تیر نکالا اور تیر ڈالا, حضرت عباس کے مشکیزے میں لگا, پانی وہیں گر گیا, پانی بہ گیا, حضرت عباس بھی شہید ہو گئے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کون بچا؟ اب حضرت علی اکبر بچا, جس کو شفیع پیغمبر کہا جاتا ہے, جو وہ میرے مصطفیٰ کی شکل تھی. جب صحابہ کو یہ تڑپاتا تھا کہ ہمیں حضور کا دیدار کرنا ہے, حضور تو دنیا سے چلے گئے ہیں, جب حضور کا دیدار تڑپاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ مدینے آتے تھے, حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے تھے, اور انہیں یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ کی ہم نے زیارت کر لی. شفیع پیغمبر, نور کی تصویر, نور علی نبی کا نور نواسا. اب اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے اجازت دو. میرے آقا حسین نے کہا کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے اور اب آخری تو ہی بچا ہے, تجھے میں کیسے اجازت دوں؟ حضرت حسین نے کہا اجازت نہیں دوں. اصرار بڑھے گا کہ بابا میں جاؤں گا. حضرت علی اکبر بھی میدان میں آئے, اور جب علی اکبر کا لوگوں نے چہرہ دیکھا تو ایک دوسرے سے یزیدی باتیں کرنے لگے. ذرا چہرے کی طرف تو دیکھو, جیسے کہ آسمان کا سورج زمین کربلا میں آ چکا, جیسے آسمان کا سورج زمین کربلا میں آ چکا ہو, ایسے چہرہ چمکار مار رہا ہے, ایسے چہرہ چمک رہا. بات تو پوری ہوگی, چہرہ جس کا حضور سے ملتا ہو بات مکمل ہو گئی. جس کی شکل
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہو. بس اتنا ہی نقطہ ہے. کائنات میں ایک ہی چہرہ اللہ نے بنایا، وہ میرے حضور کا ہے، اور اس کی شکل کا اگر چہرہ بنایا تو علی اکبر کا ہی تھا. تو وہ چہرہ علی اکبر کا ہی تھا. یزیدی کہنے لگے، اب مقابل حضرت امام علی اکبر نے بھی رجز پڑھا، اور رجز پڑھ کے کہا کہ یزیدیو اب آؤ مقابلہ کرو، مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور میرے دادا حضرت شیر خدا. یہ جب رجز پڑھا امام علی اکبر نے تو یزیدیوں میں خاموشی چھا گئی. کوئی آگے نہیں بڑھا، سب خاموش ہو گئے. کوئی آگے نکل کے حضرت علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے. جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو علی اکبر خود میدان میں بڑھے، آگے بڑھے، یزیدیوں کو کاٹتے گئے، مارتے گئے، گراتے گئے، کاجر مولی کی طرح سب کو کاٹ ڈالا. اور کاٹتے کاٹتے جب پیاس نے زیادہ تڑپایا تو واپس خیمے کی طرف آئے اور اپنے بابا حضرت امام حسین سے کہنے لگے، یا ابا العطش، اے میرے بابا مجھے پیاس تڑپا رہی ہے، اے میرے بابا مجھے پیاس تڑپا رہی ہے، مجھے پیاس شدت کی لگی ہے، ذرا پانی کا قطرہ دے دو، ذرا پانی کا قطرہ دے دو. امام حسین کہتے ہیں، آئے ہیں حضرت امام حسین اور انگوٹھی نکالی، کہا کہ بیٹا پانی تو کربلا میں ہمارے نصیب میں ہے ہی نہیں، پانی تو ہے نہیں، لیکن یہ انگوٹھی ہے، ذرا انگوٹھی کو چوس لو اور تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں سکون مل جائے گا. حضرت علی اکبر نے یعنی انگوٹھی چوسی اور پھر میدان میں نکل آئے. پھر میدان میں نکل کے آئے، یزیدیوں کا مقابلہ کرنے لگے. آخرکار جب میدان گھوڑے کے زین سے میدان پہ گرے، حضرت امام حسین گئے، اٹھا کے لائے، اپنے ایک نوجوان بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہے. اب ذرا سوچیں کہ کربلا میں ہو کیا رہا ہے. حضرت امام علی اکبر ہیں، شفیع پیغمبر ہیں، رسول اللہ سے ملتی ہوئی تصویر ہے. حضرت امام حسین کا بیٹا ہے. سلام تو حسین کو کرنا چاہیے جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے. اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا. حضرت قاسم نے آنکھیں پھاڑ کے اپنے بابا کا آخری دیدار کیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو گئی. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جو بچا تھا حضرت علی اصغر جو چھما کے تھے، علی اصغر چھما کے ہیں. حضرت امام حسین سے حضرت زینب کہنے لگی، کہا کہ اے میرے بھائی حسین، علی اصغر کا تڑپنا ہم سے اب نہیں دیکھا جاتا، اس کا تڑپنا ہم سے نہیں دیکھا جاتا. ان یزیدیوں سے کہو تھوڑے چند گھونٹ پانی کے دو، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو پانی لگاؤ. یہاں پہ ایک میں نقطہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ نقطہ اگر سمجھ گئے تو ساری تقریر سمجھ گئے. وہ نقطہ یہ ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اصغر ابھی معصوم ہیں، چھما کے ہیں، لیکن حضرت علی اصغر کو میدان کربلا کی زمین پہ نہیں لٹایا گیا. حضرت علی اصغر کو میدان زمین کربلا کی زمین پہ نہیں لٹایا گیا. حضرت علی اصغر کبھی حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہے، کبھی امام حسین کے ہاتھوں میں ہے، کبھی حضرت امام علی اصغر جھولے میں ہے، کبھی زینب کے ہاتھوں میں، کبھی سکینہ کے ہاتھوں میں، کبھی حضرت ام البنین کے ہاتھوں میں، کبھی شہربانو کے ہاتھ میں. امام علی اصغر کو میدان کربلا کی زمین پہ نہیں لٹایا. وجہ کیا تھی؟ زمین کربلا میں حضرت علی اصغر کو زمین پہ نہیں سلایا. 6 ماہ کا بچہ ہے، کیوں نہیں سلا گیا؟ علماء نے لکھا ایک وجہ تھی، بہت بڑا خدشہ تھا، بہت بڑا خطرہ تھا. کا خطرہ کیا تھا؟ کا علی اصغر کو اگر زمین کربلا میں لٹا دیتے، زمین کربلا پہ سلا دیتے، اور علی اصغر اگر ریڈیا رگڑ لیتا جیسے میدان مینا میں اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڈیا رگڑی تو زمزم کا بحر نکلا تھا، زمزم کے تالاب بہنے لگے. تو کیا یا کربلا میں علی اصغر کو زمین پہ لٹاتے تو بہت بڑا خطرہ تھا. کا خطرہ یہ تھا کہ اگر علی اصغر زمین کربلا پہ سوتے، اور ایک جملہ آ رہا ہے، ذرا اس جملے کا داد دے، وہاں کربلا کے میدان میں اگر علی اصغر کو سلایا جاتا اور علی اصغر ایڈیا رگڑتا تو وہاں ایک زمزم نکلا تھا. اور حسین کا بیٹا اگر علی اصغر ایڈیا رگڑتا ہزاروں نہریں فرات کر دیتا.
خطرہ تھا, بڑا خدشہ تھا کہ علی اصغر کو اگر زمین کربلا میں لٹا دیا جاتا, ایڑیا رگڑتا تو وہاں تو زمزم کا ایک چشمہ باہر نکلا تھا, اور یہاں علی اصغر ایڑیا رگڑتا تو ہزاروں نہر یعنی زمزم کے چشمے نکل جاتے تھے. بڑا خدشہ تھا. کیوں؟ حسین کو پانی پینا ہی نہیں تھا, اپنے بیٹوں کو پلایا نہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین تم کہتے ہو خواجہ کرامت دکھا سکتا ہے, غوث کرامت دکھا سکتا ہے, تو حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میں دور نہیں جاتا ہوں, ایک ہی نقطہ دیتا ہوں. اور اجمیر میں چلتے ہیں, جس نے حسین کو پڑھا بھی تھا, جس نے حسین کو سمجھا بھی تھا, جس حسین کا بیٹا بھی ہے, خواجہ غریب نواز عید الولی عطائے رسول, اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں حسین نے پانی کیوں نہیں منگوایا, حسین نے چشمے کیوں نہیں نکالے؟ تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں, حسین پانی نکال سکتا تھا, حسین پانی پلا سکتا تھا, حسین اگر نہر فرات کو اشارہ کر سکتا تھا اور پانی کے چشمے اپنے خیموں میں نکال سکتا تھا. اگر حسین کا بیٹا, بیٹا نہیں بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا, نسلوں در نسلوں آنے والا معین الدین اجمیری اگر اپنے بختار کاکی کو کہے کہ انا ساگر کے کنارے جا اور اس چشمے کو جا کے کہے تجھے خواجہ نے اس کاسے میں بلایا ہے, تجھے خواجہ نے اس کٹورے میں بلایا ہے, تو سارا انا ساگر کا پانی, سارا دریا کا پانی ایک ہی کٹورے میں سما سکتا ہے. یہ حسین کے بعد آنے والا بیٹا ہے. اگر یہ اشارہ کرے انا ساگر کا پانی ایک یعنی ایک کٹورے میں آ سکتا ہے, میرا حسین اگر کربلا میں اشارہ کرتا تو ایک جسمانی ہزاروں نہریں فرات میں نکلتی. امام حسین اشارہ کرتے ہزاروں نہریں فرات نکل پڑتی, لیکن انہیں پینا ہی نہیں تھا. گئے باہر اور اپنے بیٹے کو لے کر گئے, کہا کہ یزیدیوں اس نے کیا بگاڑا ہے, یزیدیوں پہ کیوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کی مہر لگ چکی تھی. انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی. اب کیا ہوا, حضرت علی اصغر کو جب باہر لے کے گئے کہا پانی دو, تو پانی کے بجائے علماء نے تیر پھینکا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے سے پیوست ہوتے ہوئے حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. لیکن حسین اعظم نے کیا کیا, تیر کو نکالا اور نکال کے اپنے چلوں میں امام علی اصغر کا خون لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور کہا کہ اے میرے خدا, اے میرے پروردگار, میری اس چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول فرما. یہ حسین ہے کتنا صابر ہے, استقامت کا پہاڑ بن کے حسین ابن علی میدان کربلا میں کھڑا ہے. صبح سے کیا کر رہا ہے, کیا کبھی لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے, نوجوانوں کی, بھائیوں کی, رشتہ داروں کی, مددگاروں کی, کبھی علی اصغر کی لاش کو اٹھا کے لا رہا ہے, کبھی علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے لا رہا ہے, کبھی قاسم کی لاش کو اٹھا رہے ہو. میں سلام پیش کرتا ہوں فاطمہ کے لال کو, خدا کی قسم اس جگہ پہ اگر پہاڑ ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن حسین استقامت کا پہاڑ بن کے میدان کربلا میں صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا رہا ہے. مجال ہے کہ حسین کی آنکھ سے آنسو آیا ہے, مجال ہے کہ حسین کا پاؤں ہلا ہے. حسین کا پاؤں ہلتا کیسے, حسین روتا کیسے, حسین چیختا کیسے؟ حسین بچپن سے جو پالا ہوا تھا نبی کا, جو بچپن سے جس کو سینے پہ بیٹھ کے مصطفیٰ نے اپنی زبان پھنسائی تھی, جو جب چلتا تھا, علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو امام حسین حضور کی پیٹھ پہ سوار ہوتے تھے, کاندھے پہ سوار ہوتے تھے. اور کاندھے پہ جب بچے کو سوار کیا جاتا ہے تو عموماً بچے کے ہاتھ پکڑے جاتے ہیں, اور ہاتھ پکڑ کے اس کے پیر سینے پہ رہتے ہیں, بچے کے پیر سینے پہ رہتے ہیں. امام حسین بیٹا کس کے کاندھے پہ ہے, جو نبیوں کا تاجدار ہے, امام المرسلین ہے, امام الانبیاء ہے. حضرت حسین کا ایک تاریخ کا ایک پتا پڑھ کے دیکھے, سمجھ میں آ جائے گا کربلا میں حسین اتنا صابر کیوں نظر آ رہا تھا. حسین استقامت کا پہاڑ بن کے کیوں کھڑا تھا. حسین بھائی کٹا رہا تھا, حسین بیٹے کٹا رہا تھا. حسین کو خطرہ تھا کہ سب کچھ مٹ سکتا ہے, اگر بچانا ہے تو نانا کے دین کو
بتانا ہے، اسلام کو بتانا ہے، اسلام کے وقار کو بتانا ہے۔ اس لیے تو کسی اہل دل نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کو پتا تھا دین بچانا تھا۔ حسین کی تاریخ کا پکا پڑے تو پتا چلتا ہے کہ مدینے کی گلیاں ہیں، حسین کا نانا جا رہا ہے، نانے کی کاندھے پہ حسین سوار ہے۔ بچہ جب سوار ہوتا ہے تو اس کا پیر سینے پہ لگتا ہے، حسین کا پیر مصطفیٰ کے دل سے لگ رہا تھا۔ حسین کو طاقت کہاں سے آئی وہ بتا رہا ہوں۔ حسین ہٹے کیوں نہیں کربلا کے میدان میں؟ حسین چیخے نہیں، حسین نے ماتم نہیں کیا، حسین نے یہ یعنی جو ہم کر رہے ہیں یہ کام نہیں کیا۔ حسین تو اس دن بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اس دن بھی نماز پڑھ رہے تھے، اس دن بھی سب کچھ یہ بتا رہے تھے لوگوں باطل کے سامنے کبھی جھکنا مت، باطل کے سامنے ہمیشہ سر چڑھ کے بولنا، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا معیار زمانے سے جدا ہے، زمانے والے اور طرح جیتے ہیں، ہم حسین بن علی کے ماننے والے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، الحمدللہ کرتے جائیں گے، کیونکہ ہم نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے نہ کل بھی ڈریں گے، ہم ہمیشہ حق کی بات بولتے آئیں گے اور حق کا پرچم ہمیشہ لہراتے آئیں گے، یا حسین کا نعرہ ہمیشہ لگاتے آئیں گے۔ حسین کو طاقت کا ملی تو حسین کا پیر نبی کے دل سے ٹکرایا اور نبی کے دل سے جو طاقت ملی وہ حسین کے پیر سے اور حسین کے سینے پہ آئی۔ حسین استقامت کا پہاڑ بن کے میدان کربلا میں یعنی یزیدیوں سے ٹکرا گیا، سر نہیں جھکایا۔ اور امام حسین کا ایک آخری جملہ، تاریخی جملہ کا لوگوں جب ظلم ہونے لگے تو ظلم کے خلاف دیر سے نہ اٹھا کر، جتنے دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی، اتنی زیادہ کو آپ تھکے نہ ہو تو میں بولوں بول سکتا ہوں۔ یعنی حضرت امام حسین نے کہا کہ جتنے ظلم کے خلاف تم دیر سے اٹھو گے اتنے ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب آخری حضرت امام زین العابدین بچے، اور انشاءاللہ وقت ملے گا تو بتاؤں گا امام حسین کی شہادت آگے آنے والے، لیکن ایک جملہ اپنی تقریر کا پورا کر رہا ہوں، بس تقریر ٹھکانے لگا رہا ہوں۔ امام حسین تنہا کربلا کے میدان میں، اب سارے کے سارے جو مددگار تھے، جو رشتہ دار تھے، جو بھتیجے تھے، جو بھائی تھے، سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ حضرت امام حسین ہے وہ بھی تیار ہو کے میدان کربلا کی طرف نکل پڑے ہیں، آئے ہیں امام زین العابدین کو ولایت کی دستار بنا کے خود باہر نکلے ہیں۔ اب بیویاں بچی ہے خیموں میں، حضرت امام حسین آ کے آخری بار کہتے ہیں اب اے زینب مجھے سلام دو، اے سکینہ مجھے سلام دو۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے سکینہ 7 سال کی حسین کی بیٹی ہے، لیکن جب اپنے بابا کو میدان کربلا میں جاتی ہوئی دیکھتی ہے تو حضرت سکینہ رو پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے باپ بیٹیوں سے کتنا پیار کرتا ہے، باپ بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بیٹی بھی ہماری بیٹیوں کی طرح نہیں، بیٹی بھی حسین بن علی کی بیٹی ہے، بیٹی بھی حسین بن علی کی بیٹی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سکینہ سوتی بھی نہیں تھی جب تک کہ حسین کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے نقش ہوئے، سوتی بھی نہیں تھی جب تک کہ حسین کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے آرام نہ کرے۔ آپ دیکھ رہی ہے کہ بابا گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی طرف جب حضرت امام حسین جانے لگے تو گھوڑے کے سامنے آ کے سکینہ کھڑی ہو گئی۔ حضرت سکینہ نے گھوڑے کی نکیل کو کھینچا اور کھینچ کے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اے میری بیٹی صبر کرنا، تیرا بابا میدان کربلا میں اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے جا رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تیرا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اے میری بیٹی آخری سلام لو۔ اس وقت کیا گزری ہوگی خیمے والوں پہ، اس وقت کیا گزری ہوگی سکینہ پہ۔ سکینہ نے کہا بابا سامنے جو کھڑے ہیں وہ انسان نہیں، وہ درندے کھڑے ہیں، سامنے جو کھڑے ہیں یزیدی کتے ہیں۔ اے میرے بابا وہاں جو بھی کوئی جاتا ہے واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے، اے میرے بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ اور ذرا سکینہ کی طرف تو دیکھو، ذرا سکینہ کی طرف تو دیکھو، اس میدان میں، اس رنگ میں، اس لالہ زار میدان میں ہمارا پوچھنے والا کون ہے؟
ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سہارا بننے والا کون ہے؟ اے میرے بابا ذرا ہمارے خیمے کی طرف بھی دیکھو، اے میرے بابا حسین ذرا اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھو، ذرا اپنی بہنوں کی طرف دیکھو، ہمارا رکھوالا کون ہے؟ یہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، ناچ کے ڈانس کر کے اپنے آپ کو ہوشیار بتانے والی، پردہ نہ کرنے والی، ذرا کربلا کی زمین کو دیکھے، نبی کی شہزادیاں کیا کر رہی ہے، تمہیں درس کیا دے رہی ہے، تمہیں بتا کیا جا رہی ہے۔ بھائی سامنے پڑا ہے کٹ کے، بھائی اب آخری بچا ہے وہ بھی جا رہا ہے، اور بھائی نصیحت کرتے جا رہا ہے، اے میری بہن زینب میرے بعد بال مت نچوڑنا، میرے بعد سینہ مت پیٹنا، میرے بعد رونا مت، میرے بعد پیٹنا مت، کیونکہ ہماری شریعت میں پیٹنا، نوچنا، گانا یہ سب حرام ہے۔ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میری بہن اب تک تو میں نے صبر کیا ہے، اس کے بعد اب تجھے صبر کرنا ہے۔ وارے علی کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو زینب نے صبر کیا ہے، وقت آئے گا بتاؤں گا کہ زینب بھی صبر کی پہاڑ بن کے میدان میں اتر چکی تھی، ورنہ عورت ہو، عورت تو ایک سینن دیکھ کے مر جاتی ہے، کہا جاتا ہے عورت تو حادثہ چھوٹا دیکھ کے مر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ سلام پیش کرو علی کی بیٹی کو، میدان کربلا میں لاشیں دیکھ رہی ہے، میدان کربلا میں بھائی، بھتیجے، بیٹے سب لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، لیکن جب لاشوں سے حضرت زینب گزرتی ہے، حسین کی لاش پہ جب نظر پڑتی ہے تو مدینے کی طرف منہ کے کرتے کہتی ہے یا محمد، یا محمد، اب میرے بھائی تجھ پہ سلام ہو، اے آقا ذرا ہماری طرف تو دیکھے، تیرے نوازوں پہ کیسا وقت آیا ہے، یزیدی دور ہے، اے نانا ذرا ہمیں سینے سے لگائیے، ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم مر سکتے ہیں، تیرا دین مٹا نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ، تیرا دین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اس لیے کسی اہل دل نے کہا صبح سے رنگ جما رہے تھے امام حسین، لیکن رنگ نہیں جم رہا تھا، پھر کیا کسی اہل دل نے کہا چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ باہر دین نے نہ جما جو رنگ باہر میں، تو لہو اپنا بھی لٹا گئے، یعنی اپنے آپ کو بھی قربان کر کے، اور پھر وہ رنگ جمایا۔ قیامت کی صبح تک حسین کا رنگ ہی رہے گا۔ اب حسین کون ہے؟ ہم تازیوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم ماتم تلاش کرتے ہیں، ہم گلی میں تلاش کرتے ہیں، ہم بازار میں تلاش کرتے ہیں۔ حسین کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ میں نے بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا۔ حسین ڈھونڈنے والوں، حسین کا نعرہ لگانے والوں، حسین کہاں ہے؟ حسین میرے دل میں، حسین میرے جگر میں، حسین میرے سینے میں، حسین میرے گھر میں، حسین قرآن کے سپاروں میں، حسین نمازوں میں ہے۔ حسین کو تازیوں میں تلاش کرنے والوں، حسین تازیوں میں نہیں، حسین سجدے میں ہے، حسین سجدے میں ہے۔ اگر طاقت ہے تو حسین کا سجدہ یاد کر، حسین کٹ کے بھی سجدہ کر رہا ہے، حسین پانی نہیں ہے، خون میں تیم کر کے سجدہ کر رہا ہے۔ اے انسان ذرا آنکھیں کھول، حسین کو ماننے والے اپنے باپ کو پہچان۔ حسین کون تھا؟ کہا حسین وہ تھا سب کچھ فدا کر کے پھر بھی سجدہ کر رہا ہے، زمین کربلا میں سجدہ کر رہا ہے۔ کیسا سجدہ کر رہا ہے؟ تو سجدہ ایسا کرا، ایسا سجدہ کر گئے کہ جو جنگل تھا اس کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا گئے، درتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ حسین، حسین تو نے مرنے کو چینہ بنا دیا۔ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ حسین کا آخری درس بھی سجدے کا تھا۔ نوجوانوں اگر حسینی ہو، حسین کو مانتے ہو تو کل فجر میں نظر آ جانا، کل فجر میں آ جانا، مصلی پہ آ جانا، کل نماز مسجد میں پڑھنا، تو میں مان جاؤں گا کہ آپ پکے حسینی ہیں، آپ حسین کا نعرہ لگانے والے ہیں، آپ حسین ابن علی کو ماننے والے ہیں۔ حسین آخری سجدہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور حسین نے آخری سجدہ کیا ہے، سمر لین آیا ہے، حضرت حسین پاک کا سر کاٹا ہے، حضرت حسین کی چھاتی پہ
سینہ یعنی اس کا جو جھبا تھا اس جھبے کو کھاڑا اور حسین اعظم اس کی چھاتی کی طرف دیکھنے لگے تو شمر جو الجوسن کہنے لگا حسین کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. کہا کیا وجہ ہے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا حسین میں دیکھ رہا ہوں ایک چت کبرا کتا ہے جو تیرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کر رہا ہے, اپنے تیرے خون میں اپنا منہ ڈال رہا ہے. میں نے دیکھ لیا میرے نانا نے فرمایا تھا وہ چت کبرا کتا تو ہی ہے جو میرے خون میں منہ ڈال رہا ہے. حضرت حسین پاک کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے, لیکن تاریخ ہمیشہ یزیدیوں کی نہیں پڑھی جائے گی, تاریخ سب ہمیشہ میرے حسین کی پڑھی جائے گی. نام میرے حسین کا لیا جائے گا. مینار کی مسجد سے جب آذان بلند ہو تو یہ سمجھ لینا حسین زندہ ہے, نماز پڑھی جائے تو سمجھ لینا حسین زندہ ہے, نعرے لگے تو سمجھ لینا حسین زندہ ہے. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین ہمیشہ قیامت کی صبح تک حسین زندہ رہے گا. میرے خواجہ نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ کہا تھا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سردار ندات در دستے یزید حقہ کے بنا لائلہ است حسین. صبر و استقامت سے ڈر لگتا ہے, جا بجا بکری بباس سے ڈر لگتا ہے. اس لیے نہیں آیا کربل میں یزید, اے زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے, اے زینب تیرے عباس سے. آخری میرا پیغام یہ ہے کہ حسین کا سجدہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ پیغام دیتا جا رہا ہے کہ لوگوں نماز مت چھوڑنا, جان جائے تو جانے دینا, لیکن حق کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا. حسین کل بھی زندہ. حسین ایک بار زور سے نعرہ لگے, یا حسین یا حسین یا حسین. یزید مرد آباد, مرد آباد, یزید مرد آباد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. میرا حسین کل بھی زندہ تھا, میرا حسین آج بھی زندہ ہے. اگر کوئی انگلی اٹھائے تو یہ نعرہ لگا کے کہہ دینا یزید تھا, چند دن کی تھی. یزید کی حکومت صدیاں حسین کی ہے, زمانہ حسین کا. یزیدیوں نے بھی دیکھا تھا کہ حسین کا سر جب کٹ چکا, لوگوں قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, قرآن قاری بھی پڑھتا ہے, قرآن مدرس بھی پڑھتا ہے, قرآن مفتی بھی پڑھتا ہے, قرآن مفتی بھی پڑھتا ہے, قرآن مدبر بھی پڑھتا ہے, قرآن مفکر بھی پڑھتا ہے. لیکن قرآن جو حسین نے پڑھا تھا کس طرح پڑھا تھا؟ کا سر سجدے میں گیا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا تھا. یزیدی نے دیکھا حسین کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے, پھر بھی حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں. یزیدی نے جب کان لگایا تو حسین سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا. حسین نے کہا, میں نے پہلے کہا تھا کہ حسین کا سر تو کاٹ سکتے ہو, حسین ہاتھ کبھی نہیں دے سکتا ہے. حسین کا سر بتا رہا تھا, اور حقیقت یہی ہے میدان کربلا میں یزیدی سر تو لے کے گئے تھے, لیکن میرے حسین کا ہاتھ اسی جگہ پہ پڑا تھا, ہاتھ نہیں لے کے گئے تھے. انہیں پتا تھا حسین کا یہ پاک ہاتھ کبھی نہ پاک میں نہ آ سکتا ہے, نہ حسین پاک نے دیا. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حسین پاک کی زندگی